بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب دعا زہرا کا ایک اور متنازع انٹرویو نکل کر سامنے آیا ہے، اس پر میری رائے کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، اس حوالے سے میں ایک آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں یعنی جو ویلاگ ہے اس میں آپ سے ایک ایسی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جناب جو تہلکہ خیز ہے، ایک ایسا انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ کیوں جناب جب ایک خاموشی ہو چکی تھی تب انٹرویو کیوں کروایا گیا، کیوں کہا گیا انٹرویو کرنے کے لیے، اور انہی خاتون یوٹیوبر کے ساتھ انٹرویو کیوں کروایا گیا، کیوں یہ دونوں کی یعنی ظہیر احمد اور دعا زہرا کی، اگر میں اس بات کو مان لوں کہ ان دونوں کی خواہش ہے کہ بھائی انہی اپنی من پسند یوٹیوبر کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کرنا ہے، تو آخر ایسا کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنا موقف دل کھول کے پیش کرنا ہے تو پھر انہی خاتون کے پاس کیوں جانا جو پہلے سے کافی زیادہ متنازع ہو چکی ہیں اور لوگوں کی جانب سے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنی ہوئی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب کیوں ان کا انٹرویو کروایا گیا اور کیوں کہا گیا کہ جناب آپ انٹرویو دیں، تاکہ جو کاوشیں چل رہی ہیں، جو کوششیں چل رہی ہیں، جو معاملہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، جبران ناصر آئے ہیں، وکلا کی ٹیم چینج ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو روکا جا سکتے۔ اور دیکھیں اس سارے معاملے میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ دعا زہرا کا اعترافی بیان ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ آپ دیکھ لیں، جہاں پر اغوا کا کیس درج کیا گیا تھا، کیسے ختم ہوا وہ؟ کیونکہ دعا زہرا نے ایک بیان دلوا دیا تھا، یا اس سے دلوا دیا گیا تھا ایک بیان اس نے دے دیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ لاہور ہائی کورٹ دیکھ لیں، وہاں پر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کی توثیق کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب جس کے ساتھ جانا چاہتی ہے چلی جائے۔ تو جناب آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں یہ انٹرویو کروایا گیا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ آپ سب جانتے ہیں مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے کافی زیادہ کاوشیں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ تک لے کے جایا جائے، سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کروایا جائے، اس کو ختم کروایا جائے، اور کسی طریقے سے دعا زہرا کی کسٹڈی حاصل کی جائے، اور اگر وہ بھی نہ کی جا سکے تو کم سے کم اس کو پنجاب سے واپس کراچی لے کر آیا جائے اور یہاں پر کسی پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ ان لوگوں کے چنگل سے نکل کے باہر آ سکے جن کے کہنے پر، جن کے زور پر، جن کی آپ سمجھ لیں کہ 2 مہینے کی تربیت پر وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ آج جو اس کا انٹرویو تھا نا، اس کی طرح میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا اصل میں، کیوں انٹرویو کروایا گیا۔ اور یقین جانیے آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو یہ ہماری یوٹیوبر صاحبہ ہیں یہ اس کھیل کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ کس طرح سے؟ اب آپ سنیے جناب۔ ہوا یہ، جبران ناصر صاحب آئے، وکلا کی ٹیم چینج ہوئی، اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانے لگا، سپریم کورٹ میں جا رہا ہے یہ معاملہ، یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں۔ دعا زہرا سے یہ بیان اس لیے دلوایا گیا، پہلے میں بیان کی چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے باواز بلند یہ بات بولی ہے کہ میں اپنے والد سے، اپنے بابا سے نفرت کرتی ہوں، انہوں نے مجھے وہاں بھی جینے نہیں دیا، اچھا جی، اور وہ مجھے یہاں بھی جینے نہیں دے رہے ہیں، اور جتنی کاوشیں، جتنی کوششیں کر رہے ہیں، اب اس بات کو غور سے سننا آپ نے، جتنی کاوشیں اور جتنی کوششیں وہ کر رہے ہیں، میرے دل میں ان کے لیے نفرت مزید بڑھے گی۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے، آپ کسی بھی بچی کے باپ ہیں، کہ اپنی بیٹی کے باپ ہیں، وہ آپ کی بیٹی، آپ کوئی کاوشیں کوششیں کر رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے، اور بیٹی یہ بات بول دے کہ جناب آپ جتنی کاوشیں کر رہے ہیں نا تو میرے دل میں آپ کے لیے نفرت مزید بڑھ رہی، تو آپ مورلی ٹوٹیں گے، آپ اعصابی طور پر ٹوٹنے کی کوشش کریں گے نا، کسی طریقے سے آپ کو اعصابی طور پر بریک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سارا معاملہ یہاں پر آ کے رکا ہے جناب۔ یہ جو بیان ہے، یہ بیان تو پہلے انٹرویو میں بھی نہیں دیا گیا، پہلے انٹرویو میں بھی یہ کہا گیا کہ میں بابا سے پیار کرتی ہوں اور مجھے معاف کر دیں، اور جناب ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، اور کسی طریقے سے معاملے کو سمجھا صلح کر لیں، ساری چیزیں کر لیں۔ اس وقت تک یہ معاملہ تھا، 360 ڈگری چینج ہوا معاملہ، اور اس کے بعد اب کیا ہے؟ میں بابا سے نفرت کرتی ہوں، میں بابا سے نفرت کرتی ہوں، اور جتنی کاوشیں وہ کر رہے ہیں نا، میری نفرت میں مزید اضافہ ہوگا، میرے دل میں ان کے لیے عزت مزید گرے گی۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں، کیا کوئی بچی جس کا باپ بہت ظالم انسان ہو، میں پھر یہ کہوں گا بہت ظالم انسان ہو، اب بیٹی اپنے باپ کے لیے کہہ سکتی ہے؟ اسلامی تعلیمات، اسی اسلامی تعلیمات کے لیے جو آپ نے کہا تھا کہ آپ پورا اپنے آپ کو کور کر کے اس لیے گئی تھی کیونکہ وہاں پر 10 لوگ موجود تھے، آپ نہیں چاہتی تھی لوگ آپ کے جسم کے خد و خال دیکھیں، اور بہت اچھی بات ہے، میں اس بچی کے اس بیان کو سراہتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اسی اسلام نے، اسی دین نے
کیا آپ کو یہ اجازت دیا آپ اپنے باپ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں؟ ذرا سوچیں اس بات. ہم لوگ جس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو دعا زہرا کے معاملے میں دعا زہرا کو سپورٹ کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, ان کی مرضی ہے, ہر ایک کا اپنا, لیکن کیوں گھوڑے کی طرح جو اس کی آنکھوں پر شیڈ لگائے گئے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ صرف سامنے دیکھے, اور اسی وجہ سے وہ ریس جیتتا ہے کیونکہ اس کا فوکس صرف سامنے ہوتا ہے. ہم نا فوکس کیوں نہیں بڑھانے کی کوشش کرتے, ہم برائٹل اینگل سے کیوں نہیں سوچنے کی کوشش کرتے, ہم اپنی سوچنے کا زاویہ کیوں نہیں بڑھاتے. اب جناب یہ معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے, ایک خبر اور ہے لیکن اس کی تصدیق میں آپ کو ابھی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں 2-3 ذرائع سے کنفرمیشن کرتا ہوں, اس کے بعد آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں. لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے دعا زہرا کا پاسپورٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی فی الحال کافی زیادہ مشکلات اس میں آ رہی ہیں کہ جناب پاسپورٹ بنے گا تو اس میں قوائف چینج ہوں گے, کیونکہ 14 سال تو ان قوائف میں عمر ہے نا جو مہدی صاحب کے پاس ہیں. اس میں تو 17 سال بتائی گئی میڈیکل رپورٹ میں. اب اس کا ایک نیا معاملہ شروع ہوگا. پھر جو مہدی کاظمی صاحب کی جو وکلا ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان دونوں کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں کہ پاکستان کم سے کم نہ چھوڑ سکے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہونا چاہیے, سفیشینٹ مواد موجود ہونا چاہیے جس کے بعد آپ ان کو اس طرح کی لسٹ میں ڈال سکیں, جو کہ ابھی تک مہدی کاظمی یا ان کی وکلا ٹیم کے پاس نہیں ہے. اب اس کیس کو سپریم کورٹ میں پٹ اپ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک دھچکا دیا گیا ہے اس سارے معاملے, اور اتنا کوئی بھڑنگا قسم کا انٹرویو, یقین جانیے میں جب بات بول رہا ہوں نا آپ سے تو میری سانس اوپر بھی جا رہی ہے, نیچے بھی آ رہی ہے, ایکسپریشنز چینج ہو رہے ہیں, پسینہ مجھے آ رہا ہے, میرے جو جذبات ہیں, بلڈ پریشر ہے اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ایک لے میں بات نہیں کر رہا ہوں, وہ انٹرویو ایک لے میں دیا گیا, سوال کیا جواب دے دیا, سوال کیا جواب دیا. اور چونکہ میں 14-15 سال سے میڈیا انڈسٹری میں ہوں اور میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہوں, پروڈکشن کیسے کرتے ہیں یہ بھی مجھے آتی ہے, نیوز کس طرح سے چلتی ہے بھی مجھے آتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے اپنا پروگرام بھی میں کرتا ہوں. تو جناب کس طرح سے کٹ ٹو کٹ سوال کروا کے اس کو اپنی پسند کے طور پہ اس کو استعمال کیا جانا چاہیے, یہ سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور کیا پروموٹ کر رہے ہیں. یار آنیسٹلی میں یہ سوال کرتا ہوں, کیا پروموٹ کر رہے ہیں آپ یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ بچیاں اپنے گھر سے نکلیں, شادی کریں, جس سے چاہیں شادی کر لیں, اور اس کے بعد ماں باپ کو گالیاں دیں. ایک انٹرویو میں کہیں کہ ماں باپ مجھے معاف کر دیں, اور دوسرے انٹرویو میں آپ کے لیے میری نفرت بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اعصابی طور پر توڑنا ہے, کیونکہ یہ معاملہ اب دوبارہ سے پٹ اپ ہو رہا ہے, اور اس سارے کیس میں ایویڈنس سے زیادہ دعا زہرا کا بیان ہے جو کہ کارگر ثابت ہوگا. اسی کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, ٹرائل کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے, اور جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے نا وہاں بھی دعا زہرا کے بیان کے حساب سے ہی فیصلہ کیا جائے گا, کیونکہ عدالت جو ہے نا وہ سینٹیمنٹس پر نہیں چلتی, جذبات پر نہیں چلتی, شواہد پر چلتی ہے. جو شواہد ہوتے ہیں, جو بیانات ہوتے ہیں, ان پر چلی جاتی ہے, حقیقی جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس چیز پر چلی جاتی ہے. تو جناب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے آپ سے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات. اللہ حافظ.